آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدھا ایک بہت ہی زبردست اور دماغ کو گھما دینے والے موضوع میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اور دیگر جانداروں کے دماغ جسمانی راستوں اور خلا کے ساتھ ساتھ بالکل تجریدی خیالات کا نقشہ آخر کیسے بناتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ ہم اس دنیا میں اپنا راستہ کس طرح تلاش کرتے ہیں۔ تو آغاز ایک بالکل بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ انسانوں سمیت کوئی بھی جاندار مکمل طور پر گم ہوئے بغیر اپنا راستہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ ایک دماغ کو آخر کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم اس بڑی سی دنیا میں عین کس جگہ موجود ہے؟ بظاہر یہ ایک بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اس کے پیچھے دماغ کے ایک انتہائی پیچیدہ مشقت اور زبردست حساب کتاب چھپا ہوتا ہے۔ پہلا حصہ، راستہ تلاش کرنے کا مسئلہ۔ نیویگیشن یعنی راستہ تلاش کرنا محض ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے کا نام بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور اندرونی شعوری نقشے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے موجودہ مقام اور سمت کے حوالے سے اہم سوالات کے جواب دے سکے۔ اس میں کئی بڑے حیاتیاتی چیلنجز سامنے آتے ہیں، جیسے کہ موجودہ مقام کا تعین کرنا، سمت یا رخ کو پہچاننا، اندیکھی منزلوں تک راستے بنانا، اور اگر مکمل طور پر گم ہو جائیں تو دوبارہ سمت تلاش کرنا۔ ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے کسی بھی جاندار کے پاس اپنے ماحول کا ایک باقاعدہ اندرونی ذہنی ماڈل ہونا ضروری ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اسے اس ماڈل کے اندر بالکل درست طریقے سے یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا جسم کس مقام پر کھڑا ہے۔ اگر کوئی بھی جاندار ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو ذرا سوچیں، اس کا جنگل میں زندہ رہنا تو بالکل ناممکن ہو جائے گا۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی دماغ کا اپنا جی پی ایس سسٹم۔ یہ جاننے کے لیے کہ یہ شعوری نقشہ جسمانی سطح پر کیسے کام کرتا ہے، ہمیں دماغ کے ایک خاص حصے جسے ہپوکیمپس کہا جاتا ہے کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ یہاں ہم 4 انتہائی مخصوص قسم کی نیورونز کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں پلیس سیلز۔ یہ ایسے نیورونز ہیں جو صرف اس وقت بہت شدت سے متحرک ہوتے ہیں جب کوئی جانور کسی خاص مقام پر موجود ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک حیاتیاتی یو ہیئر کے نشان کی طرح کام کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دماغ میں ایک نیورون ہے جو ایک خاص کمرے کے ایک مخصوص حصے میں پہنچتے ہی کلک 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 کی آواز کے ساتھ تیزی سے متحرک ہو جاتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ چمگادڑوں میں تو ان سیلز کا 3D ورژن بھی پایا جاتا ہے تاکہ وہ اڑتے ہوئے ہوا میں اپنا درست مقام جان سکیں۔ پھر آتے ہیں ہیڈ ڈائریکشن سیلز۔ یہ نیورونز صرف اس مخصوص سمت یا زاویے کی بنیاد پر متحرک ہوتے ہیں جس طرف جاندار کا رخ ہوتا ہے، یعنی یہ ہمارے اندر موجود ایک قدرتی قطب نما یا کمپاس کا کام کرتے ہیں۔ ان خلیات کو صرف اور صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ جسم کا رخ کس طرف ہے۔ یہ ان پلیس سیلز سے بالکل آزاد ہو کر کام کرتے ہیں جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے گرڈ سیلز کی۔ یہ انٹورائنل کارٹیکس میں موجود وہ نیورونز ہیں جو کسی بھی ماحول میں 6 کونوں والے ہیکساگنل پیٹرن میں متحرک ہوتے ہیں، اور یہ فاصلہ ناپنے والے ایک حیاتیاتی پیمانے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ دماغ کیسے ایک گہری اور پیچیدہ ریاضی کا استعمال کر کے فاصلے کا حساب لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت میکانزم ہے جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی دریافت پر 2014 میں نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں بارڈر سیلز۔ یہ وہ نیورونز ہیں جو خاص طور پر اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب کوئی جانور ماحولیاتی حدود جیسے دیواروں یا کسی گہری کھائی کے کنارے کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ مخصوص خلیات ارد گرد کی جیومیٹری یعنی طبی رکاوٹوں اور حدود کا نقشہ بنا کر دماغ کے اس اندرونی جی پی ایس سسٹم کو مکمل کرتے ہیں۔ انہی کی بدولت ہم اندھیرے میں بھی دیواروں سے ٹکرانے سے کافی حد تک بچ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، یعنی گم ہونے کی جیومیٹری۔ اب جبکہ ہم نے دماغ کے اس زبردست اور پرفیکٹ جی پی ایس کو سمجھ لیا ہے تو قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب کوئی دماغ مکمل طور پر بھٹک جاتا ہے اور اسے اپنی سمت دوبارہ متعین کرنی پڑتی ہے تو اس وقت اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اس سلائیڈ پر ذرا غور کریں۔ اس میں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ چاکلیٹ کی تلاش میں ایک گمشدہ چوہا، ایک انتہائی دلکش میوزک والی دیوار کو نظر انداز کرنے والا چھوٹا بچہ اور وہ بالغ افراد جن کا دماغ بات چیت میں الجھا ہوا ہو، یہ سب کے سب اپنی سمت دوبارہ تلاش کرنے میں بالکل ایک ہی طرح کی غلطی کرتے ہیں۔
یہ سب رنگوں یا نمایاں نشانیوں کو چھوڑ کر صرف کمرے کی جیومیٹری یعنی اس کی طبعی بناوٹ پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ اس عمل کو معلوماتی انکیپسولیشن، انفارمیشنل انکیپسولیشن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا شعوری نظام ہے جو پیدائشی طور پر صرف مخصوص معلومات کو استعمال کرنے کے لیے پروگرامڈ ہوتا ہے اور باقی معلومات کو چاہے وہ کتنی ہی مددگار کیوں نہ ہو مکمل نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہمارا دوبارہ سمت تلاش کرنے کا جو ارتقائی نظام ہے وہ تقریباً مکمل طور پر کمرے کی مستحکم شکل پر انحصار کرنے کا عادی ہے۔ یہ رنگین اور نمایاں فیچرز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا، کیونکہ ارتقائی لحاظ سے دیواریں اور کھائیاں اپنا مقام نہیں بدلتیں، جبکہ رنگ یا خوشبو بدل سکتی ہیں۔ اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے جارج جولین کے چوہوں پر کیے گئے تجربے کو ہی دیکھ لیں۔ چوہے یہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ دھاری دار دیواروں والے کمرے میں موجود ہیں، لیکن وہ صحیح کونا تلاش کرنے کے لیے ان دھاریوں کو استعمال کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہتے ہیں۔ اور جب جانور مکمل طور پر الجھ جاتا ہے اور غلط سمت میں مڑتا ہے تو اس کے پلیس سیلز کی پوری آبادی بھی بالکل اسی کے ساتھ 180 ڈگری پر الٹ جاتی ہے۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ طبعی نیورونز محض مشاہدہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ براہ راست راستے کے تعین کے رویے کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ چوتھا حصہ طبعی خلا سے آگے۔ آئیے اب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ جو انتہائی درست مقامی نقشہ سازی کا سرکٹ ہے، ہمارا دماغ دراصل اسے بہت ہی اعلیٰ سطحی، شعوری اور تجریدی افعال کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تجربے میں جب لوگوں نے ایسی مصنوعی پرندوں کے بارے میں سیکھا جن کی گردن اور ٹانگوں کی لمبائی مختلف تھی، تو حیرانگی طور پر ان کے دماغ کے نیورل گرڈ سیلز بالکل اسی طرح ایکٹیو ہوئے جیسے وہ کسی طبعی دو رخی نقشے پر چل رہے ہوں۔ دماغ نے ان تجریدی خصوصیات کو بھی، جیسے چھوٹی ٹانگوں سے لمبی ٹانگوں تک، بالکل ایک طبعی فاصلے کی طرح ماپا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہپو کیمپس وقت، تجریدی سماجی درجات اور یہاں تک کہ بالکل مختلف افراد کے جسمانی مقامات کا بھی نقشہ بناتا ہے، اور اس کی سب سے شاندار مثال چمگادڑوں میں پائے جانے والے سوشل پلیس سیلز ہیں۔ یہ سیلز چمگادڑ کے اپنے مقام کو ٹریک کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ان دوسری چمگادڑوں کی اڑان کا بالکل درست نقشہ بنانے کے لیے متحرک ہوتے ہیں جنہیں وہ محض دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی دماغ کا نیویگیشن سسٹم اب ایک باقاعدہ سماجی ریڈار کا کام کر رہا ہے۔ کمال ہے نا؟ اور ذرا اس ذہنی منظر کشی پر غور کریں۔ جب ایک چوہا بھول بھلیوں کے چوراہے پر رکتا ہے تو کوئی بھی جسمانی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے پلیس سیلز مستقبل کے متبادلہ راستوں پر تیزی سے فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ذہنی تھیٹر سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ جانور کے دماغ میں لفظی طور پر مستقبل کے راستوں کی ایک سیمیولیشن یعنی تخمینہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو آخر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ایک کمرے میں ہونے والی ہماری طبعی حرکت بالکل اسی اعصابی مشینری کا استعمال کرتی ہے جو ہماری یادوں، ہماری سماجی حرکیات اور ہمارے انتہائی پیچیدہ تجریدی خیالات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی ناقابل یقین حقیقت ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کسی جنگل میں چلنے پھرنے کے لیے ارتقا پانے والے ان انتہائی سادہ اور بنیادی میکانزمز نے بالآخر کس طرح انسانی سوچ اور تخیل کے اس وسیع اور پیچیدہ فن تعمیر کی راہ ہموار کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہر مشکل خیال کو ایک راستے اور ہر یاد کو ایک طبعی مقام کے طور پر محسوس کرتا ہے۔ یہ واقعی ذہن کو دنگ کر دینے والی بات ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔